अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राना तान शबीर खान। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राना तान शबीर खान और आप देख रहे हैं नवाए फिक्र। अदलिया किसी भी माशरे, सिस्टम या ऑर्गेनाइजेशन में रीढ़ की हड्डी की तरह होती है और वो उस माशरे, सिस्टम या ऑर्गेनाइजेशन को अपराइट रखने में एक कलीदी किरदार अदा करती है। अगर आपकी रीढ़ की हड्डी ठीक नहीं है तो भागना या चलना तो दरकिनार, आपके लिए उठना, बैठना और लेटना भी मुश्किल हो जाता है। हमारे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस गुड टू सी यू ने एक फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब किया जो कि उनका अलविदाई खिताब था, जिसमें उन्होंने अपना रिजल्ट कार्ड पेश किया, बल्कि ये कहें कि उसमें उन्होंने अपनी तारीफ़ें ही की, जिसमें उन्होंने कहा कि एक साल में उन्होंने 23,000 रिकॉर्ड मुकदमात निपटाए और ज़ेरे इल्तवा मुकदमात जिनकी तादाद 50,000 थी उसको उन्होंने कम करने की कोशिश की, लेकिन वो सिर्फ 2,000 ही कम कर सके। जबकि सुप्रीम कोर्ट की अपनी रिपोर्ट के मुताबिक 31 अगस्त तक ज़ेरे इल्तवा केसेस में 1579 मुकदमात का इजाफा हुआ। तारीफ़ें आप अपनी जितनी मर्जी कर लें, इसमें फिर उन्होंने अपने और आने वाले चीफ जस्टिस के बारे में भी बात की और कहा कि उनका दोनों का आपस में नज़रियाती इख्तलाफ है, जिसको उन्होंने खुद ही मेंशन भी किया और उन्होंने कहा जनाब हमारी आपस में बड़ी अच्छी वर्किंग रिलेशनशिप भी है। मैं मिस्टर जस्टिस गुड टू सी यू की जो लेगेसी है उसको एक सयाह दौर समझता हूँ। एक आम शहरी होने के नाते उन्होंने इस मुल्क में एक आइनी बहरान पैदा किया। उन्होंने अपनी कमज़ोर लीडरशिप की वजह से उन्होंने अदलिया को तकसीम करके रखा। उन्होंने अपनी कमज़ोर लीडरशिप और करैक्टर की वजह से उन्होंने जिस भी केस को खुद टेकअप किया, खुद सो मोटो लिया, उसको उन्होंने लॉजिकल एंड तक नहीं पहुंचाया, लॉजिकल कल्मिनेशन उस केस की नहीं की। ख़ास तौर पर पाकिस्तान में जो पंजाब के इलेक्शंस थे, मैं उस केस का रेफरेंस देना पसंद करूँगा, एंड सो ऑन। बहरहाल उन्होंने एक आम आदमी के मुकदमात को, मिस्टर बूटे के मुकदमात को टेक ऑन करने की बजाय उन्होंने उन केसेस को टेक ऑन किया जो कि हमारी पॉलिटिकल एलीट के मुकदमात थे और उनको बहुत जल्दी सुना। ज़्यादातर उन्होंने डायलॉग डिलीवरी की और हमने यही सुना था कि जजेस के फैसले बोलते हैं, जजेस खुद नहीं बोलते, लेकिन यहाँ पर अदर वे राउंड था। उन्होंने सेलिब्रिटी बनने की कोशिश की। उन्हीं के कमज़ोर होने की वजह से आज सदर मुमलिकत इस मखमसे का शिकार हैं कि उन्हें इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार हासिल है या नहीं है। आज वज़ीर कानून से उन्होंने मुलाकात की और एक अफवाह इस वक्त शहर इक़्तिदार में गर्दिश कर रही है कि सदर पाकिस्तान इलेक्शन की डेट बहुत जल्द अनाउंस कर देंगे। कुछ लोग कह रहे हैं कि इससे मज़ीद आइनी बहरान पैदा होगा और कुछ कह रहे हैं कि इससे आइनी बहरान ख़त्म होगा। चलते हैं अहमद के पास और उनसे पूछते हैं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। जी अहमद। जी अस्सलाम वालेकुम राना साहब, सिचुएशन ये है कि सदर मुमलिकत से वज़ीर कानून ने आज दोबारा मुलाकात की और वज़ीर कानून यानी कायम मुकाम काबीना में जो कायम मुकाम वज़ीर कानून है उन्होंने मुलाकात की है और मुलाकात से के दौरान जो बातें हुई, पहले भी एक मुलाकात हो चुकी है और एक्चुअली वज़ीर और सदर मुमलिकत ने पूछा था वज़ीर कानून से कि इलेक्शन की तारीख कौन दे सकता है, तो वज़ीर कानून ने रिटर्न रिप्लाई किया था कि इलेक्शन कमीशन देंगे, उनको डेट देने का इख्तियार है, जबकि आइन में तारीख देने का इख्तियार सदर के पास है
اور آئین میں ترمیم نہیں ہو سکتی جب کہ 2/3 میجورٹی نہ ہو، اور اسمبلی نے قرارداد پاس کر دی، اس کو ایکٹ بنا دیا، جو کہ ایکٹ آئین سے نیچے ہوتا ہے۔ ایکٹ ایک قانون ہے، کوئی بھی کسی چیز کا کے حوالے سے بنایا جا سکتا ہے کہ کس کام کو کس طریقے سے کرنا ہے، صوبائی حقوق کیا ہیں، ملک میں انسانی حقوق کیا ہیں، اس طرح کے جتنے بھی قوانین ہیں وہ ایکٹ میں آ جاتے ہیں۔ آئین ایک چارٹر ہے جس کو فالو کیا جاتا ہے، اصول ہیں جن کو فالو کیا جاتا ہے، اصول واضح کیے گئے ہیں کہ 90 دن میں الیکشن ہونا ہے، یہ ہونا ہے وہ۔ بہرحال آج خبریں بھی چھپ گئی ہیں مختلف اداروں میں، اور اخباروں نے اس طرح کا تاثر دیا ہے کہ جیسے ملک میں پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، ملک میں ایک بہت بڑا کانسٹیٹیوشنل کرائسس کریٹ ہو جائے گا جب الیکشن ٹائم پہ نہیں ہوں گے۔ تو کرائسس تو اس وقت بھی کریٹ ہو رہا ہے جب ٹائم نہیں ہو رہا ہے، تو آئین کو توڑا جا رہا ہے۔ اب ایکٹ کے ذریعے تو آئین کو پامال نہیں کیا جا سکتا یا آئین کو بریک نہیں کیا جا سکتا۔ بہرحال ایک رائے ہے، دوسری رائے کچھ اور بھی ہو سکتی ہے۔ وزیر قانون نے اپنی رائے دی، اور ہماری اطلاعات کے مطابق اگلے 1-2 روز میں صدر مملکت نے الیکشن کی تاریخ دے دینی ہے۔ اور چونکہ صدر مملکت کا ویسے تو ٹینیور پورا ہو گیا، لیکن آئین یہ کہتا ہے کہ نیا صدر اور نیا اسپیکر یہ دونوں الیکٹورل کالج، یعنی کہ صوبائی اور قومی اسمبلی مل کے جو پورا ووٹوں کا ان کے ووٹ بنتے ہیں، اس کو الیکٹورل کالج کہا جاتا ہے۔ اس الیکٹورل کالج جو ہے وہی منتخب کرتا ہے سینٹ کے لوگوں کو، وہی منتخب کرتا ہے اسپیکر کو، اور وہی منتخب کرتا ہے صدر مملکت کو۔ قائم مقام صدر ہو سکتا ہے جب صدر ملک سے باہر ہو۔ جب تک اگلا صدر نہیں آتا، ان کا مدت پوری بھی ہو گئی ہے، تو یہی بیٹھے رہیں گے، اور وہ بیٹھے ہوئے، ان کو اتارا نہیں جا سکتا، یہ نہیں ہو سکتا کہ کان سے پکڑ کے کوئی باہر لے جائے کہ چلیں جی آپ گھر جائیں، تو یہ نہیں ہو سکتا۔ استعفیٰ دے دیں تو ایک علیحدہ بات ہے، استعفیٰ ان کا ویسے بھی صدر کی مدت ختم ہو چکی ہے، تو انہوں نے اب تاریخ دینی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ وہ اگلے 1-2 دنوں میں کیسے تاریخ دیتے ہیں، کیا کچھ ہوتا ہے، کون سی تاریخ ہوتی ہے۔ 90 دن میں انتخاب ہونا ضروری ہے، اور 90 دن سے آگے پہلے پی ڈی ایم کی گورنمنٹ اور پھر یہ انٹرم گورنمنٹ اس کو کھینچنے کی پوری کوشش کرے۔ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ جی ران صاحب۔ احمد، سنا ہے لاہور ہائی کورٹ نے آئی جی اسلام آباد کے کوئی وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے ہیں پرویز الہی صاحب کے کیس میں۔ اس سے پہلے بھی اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ کام کیا تھا شاندانہ اور شہریار آفریدی کے کیس میں، انہوں نے یہی کام کیا تھا، اور یہ دوبارہ اب ایسے لگ رہا ہے جیسے جوڈیشری جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے اگینسٹ آمنے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی ہے، ایگزیکٹو کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ جو مشینری جس کا کام ہی یہ ہے کہ وہ عدالت کے اور حکومت کے فیصلوں کو امپلیمنٹ کرے، اگر یہ دونوں آپس میں ٹکراؤ کریں گے، ڈس اوبیڈینس آف لافل کمانڈ ہوگا، تو میرا خیال ہے کہ سزائیں ان کو سخت ملنی چاہیے، ان کو اگزامپل بنانا چاہیے ان لوگوں کو جو کہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہوتے ہیں، ان کے پیچھے کسی نہ کسی سیاستدان کا ہاتھ ہوتا ہے، اور وہ عدالتوں کے فیصلوں کو نہیں مانتے۔ ان کو میٹ پر آنا چاہیے، اور ان کو ایسی سزا ملنی چاہیے کہ باقی آنے والوں کے لیے ایک اگزامپل بن جائے۔ آپ ذرا ایک تو یہ ڈیٹیلز شیئر کیجئے اور اپنا پوائنٹ آف ویو بھی اس پر ہمارے ساتھ شیئر کیجئے۔ جی احمد۔ جی رانا صاحب، اسلام آباد کے جو آئی جی ہیں ان کے خلاف بیلیبل اریسٹ وارنٹ جاری کیے ہیں اسلام آباد کی کورٹ نے، لاہور ہائی کورٹ نے، اور کہا یہ ہے کہ انہوں نے ان کے احکامات کی خلاف ورزی کی ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ اچھا، اسلام آباد کی ہائی کورٹ بھی ایسے ہی آرڈر کر چکی ہے ان کے بارے میں۔ اسلام آباد کے آئی جی جو ہیں، اب اسلام آباد کے آئی جی جو ہیں وہ آتے ہیں، انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ نے آرڈر تو نہیں جاری کیا تھا، لیکن انہوں نے فرد جرم عائد کی تھی۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ کس طریقے سے اس کیس کو آگے لے کے جایا جاتا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ نے آئی جی کے خلاف نہیں، 3 پولیس افسران اور ڈی سی اسلام آباد کے خلاف کی تھی۔ لاہور ہائی کورٹ نے آئی جی اسلام آباد کے خلاف کر دی، یعنی ایڈمنسٹریشن میں پولیس اور ڈی سی، اے سی اور کمشنر آتے ہیں، تو یہ کہہ لیں کہ 3-4 عہدے جو ہیں اس وقت عدالت کی ہٹ لسٹ پہ ہیں، ایک اسلام آباد ہائی کورٹ اور ایک لاہور ہائی کورٹ۔ لیکن اب دیکھتے ہیں کہ ان کے حوالے سے کیا ہوتا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کو چودھری پرویز الہی کی گرفتاری کے حوالے سے اسلام آباد کے آئی جی کو، لاہور ہائی کورٹ نے اسلام آباد کے آئی جی کو کیا ہے، اور شہریار آفریدی اور شاندانہ گلزار کے کیس میں 3 پولیس افسروں اور ڈی سی اسلام آباد کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے کیا تھا، ان پہ فرد جرم عائد کی تھی۔ تو ایڈمنسٹریشن جو ہے اس وقت ہٹ لسٹ پہ ہے،
اور پی ٹی آئی اس کی مین وجہ ہے، اور 3 MPO لگا کے وہ کر رہے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ عارضی طریقہ کار ضرور ہیں، لیکن پی ٹی آئی کی اس وقت پوری دبی ہوئی ہے، ہر طریقے سے ایک ویکیوم ہے، اور کوشش یہی کی جا رہی ہے کہ اسی ویکیوم کو پھیلا کے رکھا جائے۔ تو کیسے یہ چیزیں آگے چلیں گی، یہ تھوڑا سا کہہ لیں کہ ایک ٹف قسم کا ایٹماسفیئر بنتا جا رہا ہے۔ اس کو برقرار رکھنا تو شاید مشکل ہو، لیکن یہ ہے کہ یہ سچویشن کتنے لمبے عرصے تک چلائی جا سکتی ہے، اس کا ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہے، نہ کوئی سینس ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اس کو پیدا کرنے اور ساری سچویشن میں پولیٹیکل پارٹیز کا واضح طور پہ قصور ضرور ہے کہ انہوں نے ایسے حالات کر دیے ہیں، خود اپنے لیے بھی اور دوسری پارٹیوں کے لیے بھی، کہ یہ ساری سچویشن جو ہے ان کے لیے پیدا ہوتی جا رہی ہے۔ اور خود جو ہے جنہوں نے کی پی ڈی ایم کی گورنمنٹ نے، وہ خاموش اسی سائڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور جن کے خلاف کی پی ٹی آئی کے وہ خود خاموش ہو چکی ہے کہ ان کے سارے لیڈر جیل میں ہیں۔ تو اس وقت کوئی بھی ان چیزوں کے خلاف بولنے کو تیار نہیں ہے۔ تو بہرحال سچویشن یہی ہے، اب دیکھتے ہیں کہ یہ سچویشن کب تک چلتی ہے۔ جی رانا صاحب۔ احمد، آج کرکٹ کے میدان میں انڈیا نے ہماری بالنگ لائن کو خوب لیمبا لگایا اور اپنے سامنے لٹا دیا، اور اس کے بعد ان کی بالنگ کے آگے ہمارے بیٹسمین لیٹ گئے۔ مجھے تو یہ نہیں سمجھ آئی کہ ہم اتنے امچور طریقے سے ان کے سامنے کھیل رہے تھے، بیہیو کر رہے تھے، اتنے نان پروفیشنل طریقے سے کھیل رہے تھے، جیسے کہ ایک محلے کی ٹیم ایک انٹرنیشنل ٹیم کے ساتھ کھیل رہی ہو۔ لوگ صرف بیٹ آگے لے کر جا رہے تھے اور اس طریقے سے کھیل رہے تھے جیسے کہ کوئی ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہوں یا ان کی کانپیں ٹانگ رہی ہوں۔ احمد، میں آپ سے پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ پاکستان کی کرکٹ ٹیم کی پرفارمنس میں اور ہماری پی ڈی ایم کی حکومت کی پرفارمنس میں کیا فرق ہے یا کیا کامنالٹیز ہیں، آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ جی احمد۔ جی رانا صاحب، میں حیران اس بات پہ ہوں کہ آپ کہاں کہاں سے سوال ڈھونڈ کے لے آتے ہیں اور کیسے کیسے دلچسپ سوال لاتے ہیں۔ پاکستان کیا ہرا، آپ نے تو جناب حوصلے ہی چھوڑ دیے۔ کوئی بات نہیں، پی ڈی ایم کی حکومت کی کارکردگی اور پاکستان کرکٹ ٹیم کی کارکردگی میں ایک فرق یہ ہے کہ دونوں کا جھکاؤ انڈیا کی طرف ہے، دونوں کو انڈیا بڑا پسند ہے، اور پاکستان ٹیم کو اس لیے پسند ہے کہ ان کا سب سے زیادہ سخت ٹاکرا ہی انڈیا سے ہوتا ہے، کھیلنے کا مزہ ہی اسی سے آتا ہے، اور ہرانے کا مزہ بھی انڈیا کو ہی آتا ہے۔ ہم بڑا عرصہ لوگ یہ کہتے رہے کہ انڈیا کو ہرا دیں، جو کوئی کپ ہو رہا ہو، ایشیا کپ، شارجہ کپ جیتنا بعد کی بات ہے، پہلے انڈیا کو ہرائیں، انڈیا کو ہرانا اصل ہے۔ اور شارجہ کپ کے فائنل میں جب انڈیا کو ہرایا تھا جاوید میاں کے چھکے کا، تو اس کا مزہ تو لوگ آج بھی لیتے ہیں۔ ورلڈ کپ جیتنا، انگلینڈ کو فائنل میں ہرانا، اپنا مزہ ہے اس کا، لیکن جو مزہ شارجہ کپ میں میاں کے چھکے کا تھا، جنہوں نے وہ فائنل دیکھا ہے ان کو آج بھی یاد ہوگا، اس وقت ہم بھی چھوٹے تھے، تو وہ اس کا مزہ ہی کچھ اور تھا۔ تو انڈیا کو ہرانے کا اپنا مزہ ہے۔ تو پی ڈی ایم کے بھی انڈیا سے اچھے تعلقات، پی ڈی ایم کی حکومت بھی ناکام رہی، ہماری ٹیم ناکام نہیں ہے، ٹیم بہت اچھی ہے۔ میرا خیال ہے کہ انڈین تھوڑے سے تیز ہیں آسٹریلینز کی طرح، جب وہ دیکھتے ہیں کہ ان کا اپوننٹ یعنی پاکستان اتنا سٹرونگ ہو گیا ہے، تو پھر وہ دوسرے طریقے آزماتے ہیں کہ ہم سے سیریز لے لیں، ہم سے یہ کر لیں۔ یہ انڈر راؤنڈ ڈیل ہے۔ سننے میں یہ آیا ہے کہ جو پچھلا میچ ہوا تھا اس میں جو کرکٹ میں بیٹنگ ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہے آج کل پاکستان کے ٹی وی پہ بھی ایک اشتہار چلتا ہے، وہ ایک لڑکا بیٹ لے کے پڑا ہوتا ہے، وہ ایک دم موبائل پکڑا ہوتا ہے، موبائل لمبا ہو کے بیٹ بن جاتا ہے، اس سے کھیلتا ہے، وہ 1 بیٹ ایکس کر کے اشتہار آتا ہے، وہ بیٹنگ کا اشتہار ہے۔ امریکہ میں سپورٹس میں رانا صاحب آپ کو تو پتہ ہے کہ بیٹنگ بہت چلتی ہے، بیٹنگ سے مطلب جوا، اور وہاں پہ وہ لیگل ہے، یہاں پہ نہیں، پاکستان میں تو نہیں ہے، لیکن وہ چل رہا ہے اور اس کو کوئی روکنے والا نہیں، پیسہ اس میں انوالو ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ انڈیا کی مارکیٹ ہم سے بھی بڑی ہے، اور وہاں کے بھی دری والے جو ہیں ہم سے زیادہ بڑے ہیں۔ دری والا اس کو کہتے ہیں جو جوا کھلواتا ہے۔ تو بہرحال سنا ہے کہ پچھلا میچ جو بارش سے روون ہوا اس میں ان کو کچھ بھی نہیں بچا، تو وہ اپنا نقصان پورا کرنا چاہتے تھے، آفر شافر کر کے شاید کچھ کیا گیا ہو۔ میں ایک ہوائی بات ہے، اس میں ثابت کرنا تو کوئی نہیں، لیکن کیا پتہ ایسا نہ ہو۔ پاکستان کی ٹیم کے کھلاڑی بال کہیں جا رہی تھی، بیٹ کہیں جا رہا تھا، کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی، لوگوں کو شک یہ تھا کہ یہ آج کوئی نہ جان کے میچ ہار ہے۔ میں ایسا ہوتا نہیں، ویسے میں ویسے کہہ رہا ہوں، لیکن بہرحال کارکردگی دونوں کی سیم ہے۔ سب سوال آپ کا ٹھیک ہے، اور جواب بھی ہمارا غلط بھی ہو سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا۔ جی رانا صاحب۔ خواتین و حضرات، آنے والے دنوں میں جب نئے چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ صاحب چارج لیں گے یا حلف لیں گے، جو کہ میرا خیال ہے
इस 17 तारीख को वो हल्फ ले रहे हैं तो वो क्या करेंगे या उनको क्या करना चाहिए, ये एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। मेरे नज़दीक उनको वो करना चाहिए जिसका वो हल्फ लेंगे। सबसे पहले पेंडिंग केसेस जो हैं, जो एक बहुत बड़ा नंबर है, मेरा ख्याल है उनको उन पेंडिंग केसेस को निपटाना तो चाहिए ही, लेकिन उसके साथ ही उन्हें एक ऐसा सिस्टम इंस्टॉल करना पड़ेगा जो कि फ़ाल हो और वो सिस्टम इंश्योर करे कि केसेस पेंडिंग नहीं होंगे। फिर जजेस की अपॉइंटमेंट के सिस्टम को उन्हें इंस्टॉल करना पड़ेगा। फिर जो लोग सियासी बुनियादों पर जजेस अपनी सीनियरिटी को जंप लगाकर आगे चले जाते हैं, मेरा ख्याल है उन्हें चाहिए कि उनकी एक लिस्ट बनाएं, उन लोगों को ठोड़ा मार के बाहर निकालें और जिसकी जो सीनियरिटी है उसको वो हक दे। क्योंकि अगर वो ये काम नहीं करेंगे तो जुडिशरी अपने इंडिपेंडेंस को खुद इरोड करेगी, जो कि बहुत ख़तरनाक चीज़ है। और ये जो एलीट के केसेस जल्दी लगते हैं, ये एक केस का एक मैनेजमेंट का एक सिस्टम होता है। अगर हमारे मुल्क में, मैं तो वकील नहीं हूँ ना मैं जज हूँ, लेकिन अगर या तो वो सिस्टम होगा, अगर नहीं है तो किसी और मुल्क का सिस्टम उठाकर उसको इंस्टॉल कर लें। किसी भी तरक्की याफ्ता मुल्क से आप उसको सिस्टम को उठाएं और उठाकर अडॉप्ट कर लें, इसमें कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं। बहरहाल मेरा ख्याल है कि पॉलिटिकल एलीट का जो प्रेशर है वो जजेस पर नहीं होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि राना अदनान या मिस्टर बूटा या जैद या अबू बकर, जो कि एक आम आदमी है, वो 20-20 साल तक अपने केसेस के इंतज़ार में बैठा रहे और दूसरी तरफ एतजाज़ अहसन साहब और खोसा साहब चीफ जस्टिस साहब को चैम्बर में मिलें और इमरान खान बचाओ पटिशन की तारीख अगले दिन लगवा लें। जहाँ तक प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की बात है तो ख़वातीनो हज़रात, मेरा ख्याल है उन्हें फ़ौरन से पहले 90 दिन से पहले इलेक्शन की डेट दे देनी चाहिए और साथ ही वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी ख़त लिखें कि वो अगर उनके ऑर्डर्स को इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता तो जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब हैं उनको उठाकर बाहर फेंक दिया जाए और उनकी जगह एक नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को वहाँ पर बिठाया जाए जो आइन और कानून की पासदारी करे। जहाँ तक बात है पाकिस्तान की क्रिकेट टीम की, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम आज लग ही नहीं रहा था कि ये पाकिस्तान की क्रिकेट टीम है। ये अगर मुल्क के वकार को चंद पैसों के लिए बेचते हैं, अल्लाह करे ऐसा ना हुआ हो, तो ये एक बहुत बड़ी बात है और बड़ी गलत बात है, इसका नोटिस लेना चाहिए। लेकिन पिछले 15 सालों में जो हमारे अवाम के नुमाइंदे असम्बलियों में बैठे थे, उन्होंने ना सिर्फ मुल्क को करप्ट किया बल्कि मुल्क की खेलों को भी पोलिटिसाइज कर करप्ट कर दिया है। आपने देखा होगा कि ज़का अशरफ साहब की अपनी एक धड़ेबंदी है और वो जो आपस की बात में बैठकर साहब एक चिड़िया की बात किया करते थे, उनकी अपनी धड़ेबंदी है और ये लोग आपस की सियासत में मुल्क को नुकसान पहुंचाते हैं। आप अगर इंडियन क्रिकेट टीम को देखें तो वहाँ हर लड़का, हर प्लेयर, हर बॉलर, हर बैट्समैन वो नज़र आता है कि उसने अपनी जगह अपनी परफॉर्मेंस की बेस पर बनाई है, ना कि सिफारिश और सियासत की बेस पर बनाई है। आप भी इस बारे में सोचिएगा और अगर आप मेरी किसी बात से इख्तिलाफ रखते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। मैं आपसे इजाज़त लूँगा। अल्लाह आप सबको आसानियाँ नसीब फरमाए और आसानियाँ तकसीम करना नसीब फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।